پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز. ناظرین, آج کے دن کی ڈیولپمنٹ, سب سے پہلے سینٹ کا اجلاس کے جس میں سینیٹرز کی طرف سے چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے. نہ صرف یہ کہ سینٹ کے اجلاس میں مطالبہ کیا گیا, بلکہ جب آج بیرسٹر گوہر صاحب کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی تو اس کے بعد پریس کانفرنس میں اس مطالبے کو دہرایا گیا اور کہا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر چونکہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہے ہیں, لہٰذا ان کا استعفے کا مطالبہ کیا جاتا ہے. دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب جب آج سپریم کورٹ گئے اور واپسی پر جب میڈیا کے نمائندوں سے بات ہوئی تو ان سے سوال پوچھا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب یا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور ان کی جمہوریت کے لیے قربانی ہیں اور آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتا کر رہے ہیں, جس پر ان کی طرف سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا. ڈی سی اسلام آباد کی گرفتاری کا حکم جاری کیا گیا ہے اور جسٹس بابر ستار صاحب کی طرف سے یہ حکم جاری کیا گیا تمام چاروں آئی جیز اور اسلام آباد کے آئی جی کو کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں ان کو گرفتار کر کے کل صبح 9 بجے عدالت میں پیش کیا جائے. یہ سب اس وجہ سے ہوا کیونکہ جب ان کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ شروع ہوا تو تب بھی وہ عدالت نہیں آئے. اور صرف یہ معاملہ آئی جیز کی حد تک محدود نہیں ہے, ڈی جی ایف آئی اے سے بھی کہا گیا ہے کہ تمام ایئرپورٹس اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر جو انٹری اینڈ ایگزٹ پوائنٹس ہیں وہاں سے بھی اگر کہیں پر ڈی سی اسلام آباد ملک سے باہر جانے کی کوشش کریں تو ان کی اس کوشش کو ناکام بنا کر کل صبح 9 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے. آج کے پروگرام میں ہم اسی ڈیولپنگ سچویشن پہ بات کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر برلاس صاحب نے, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے رانا احسان افضل صاحب نے. رانا صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دا شو ٹونائٹ. اور ہمیں جوائن کیا ہے سینئر ماہر قانون اظہر صدیق صاحب نے. اظہر صدیق صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کیا. سب سے پہلے رانا احسان افضل صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے جو چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے, کیا آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں, اس کی تائید کرتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر وہی ہیں جن کو پی ٹی آئی نے خود چنا تھا اور ایک آئینی طریقے سے چوز کیا تھا. آج وہ ان کے جو ہے وہ کہہ لیں ایکسپیکٹیشن کے مطابق جب رزلٹ نہیں آئے تو وہ آج مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جو قانون قاعدے اس ملک میں موجود ہیں اس کے اندر بہت ساری گنجائش اویلیبل ہے کہ اگر کسی کو اعتراض ہے الیکشن کے اوپر یا الیکشن کے رزلٹ کے اوپر تو وہ ان فورمز کو جو ہے وہ اویل کر سکتا ہے. اس میں الیکشن ٹریبیونل ہے, اگر وہاں سے اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کی بات نہیں سنی گئی یا کوئی گنجائش رہ گئی ہے پھر عدالتیں ہیں. تو یہ جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو پہلے آپ کو یوٹیلائز کرنا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کے مطالبے کرنے چاہیے. لیکن رانا صاحب, آپ جہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ چیف الیکشن کمشنر چونکہ پی ٹی آئی نے لگائے تھے, تو اگر چیف الیکشن کمشنر کوئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی لگاتی ہے اور اس کے بعد ان کی کارکردگی تسلی بخش نہیں ہے تو کیا اس پر اعتراض نہیں بنتا؟ اور اس طرف اعتراض پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نہیں ہے بلکہ جماعت اسلامی بھی یہ کہہ رہی ہے, دیگر اور پولیٹیکل پارٹیز بھی یہ مطالبہ کر رہی ہیں, اور آپ اور میں ہم سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اربوں روپیہ خرچ ہوا ہے اس الیکشن پر. ای ایم ایس جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا خود چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے کہ اس کے ذریعے ریزلٹس آئیں گے, وہ ریزلٹس نہیں آئے, وہ سسٹم بیٹھ گیا. 32 کروڑ روپیہ بتایا جاتا ہے کہ اس پر یہ رقم خرچ کی گئی ہے الیکشن مینجمنٹ سسٹم پر. اور ابھی بھی یہ معاملہ فارم 47 کے جہاں پر آر اوز کو لگایا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ جی آپ نے یہ ذمہ داری نبھانی ہے, وہاں پر فارم 47 میں بھی کئی رد و بدل ہوئے ہیں. جس طرح NA 148 ملتان میں پہلے فارم 47 جاری ہوا اور کہا گیا کہ گیلانی صاحب جیتے ہیں کچھ 293 اس طرح کی کچھ ووٹوں سے, پھر اس کے بعد ایک اور فارم 47 آیا اس میں 300 پلس پہ بتا دیا کہ جی اتنی لیڈ سے وہ جیتے ہیں, پھر ایک اور آیا جس میں ان کی لیڈ کو 125 ووٹوں پر لے آئے. جو فارم 45 47 کے مسائل ہیں کچھ حلقوں میں, زیادہ حلقوں میں تو نہیں ہے, یہ چند 1 درجن یا 2 درجن حلقے ہیں جہاں پٹیشنز وغیرہ فائل ہوئی ہیں الیکشن ٹریبیونلز میں, وہاں میرے خیال سے وہ معاملات ادھر حل ہو جائیں گے. ویسے تو یہ سیٹس جو ہیں وہ کافی زیادہ تعداد میں ہیں, پارلیمنٹ نیشنل کی 260 سے زائد ہیں, پھر ساری صوبوں کی ملا لیں تو اس کے اندر جو ریشو ہے ایسی کمپلینٹس کا فارم 47 یا 45 کے ڈفرینشل کا وہ بڑی چند درجن سیٹس ہیں, اور وہاں میرے خیال سے جب ایویڈنس پیش ہوگی تو الیکشن ٹریبیونل جو ہے وہ اس کے مطابق ضرور فیصلے کر لے گا. بالکل ای ایم ایس کیوں بیٹھا اس کے اوپر ہم بھی چاہتے ہیں کہ
انکوائری ہو, پتہ چلے, سوال جواب ہو, اور انشاءاللہ پارلیمنٹ کے فورم سے بھی ہم اس کو ریز کریں گے اور اس کو دیکھا جائے گا کہ کیوں ایسا ہوا. اور باقی بھی جو لوپ ہولز ہیں, دیکھیں بات یہ کہ 2018 میں جب RTS بیٹھا تھا تو پارلیمنٹ میں کمیٹی بنی تھی جس نے الیکشنز کو اوور ویو کرنا تھا کہ کیوں یہ بے ضابطیاں ہوئی, لیکن PTI نے 4 سال ادھر کوئی موومنٹ نہیں کی, کوئی ایک چیز کے اوپر جو ہماری سوالات تھے اس کے اوپر موومنٹ نہیں ہوئی. انشاءاللہ اس پارلیمنٹ کے اندر ہم ضرور اس الیکشن کا معائنہ بھی کریں گے پارلیمنٹ کے تھرو, اور کوشش کریں گے کہ کسی کنکلوژن میں پہنچے. تو ہمارا وہ رویہ نہیں ہوگا کہ مٹی پاؤ اور آگے چلو اور ہضم ہو گیا. باقی دیکھیں, میں پھر ریپیٹ کروں گا, کسی کی کوئی کمپلینز ہیں, کوئی ایویڈنس ہے کسی کے پاس, تو رستہ موجود ہے, قانون موجود ہے, وہاں ادھر جائیں, اویل کریں. یہاں باقی پروپیگنڈا تباہی کا ہو رہا ہے. دیکھیں پروپیگنڈا تو آپ یہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بلا کے آپ پاکستان کی ساکھ خراب کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بھی ہوا. پہلے کہا گیا, میں صبح اٹھا 6 بجے تو مجھے پتا چلا میرا کوئی پرنٹنگ پریس ہے جہاں بیلٹ چھپ رہے ہیں. مجھے بہت سارے لوگوں نے مجھے کالز کی ہوئی تھی, وہ میں نے کہا میں نے تو زندگی میں پرنٹنگ پریس نہ, میں نے شاید چکر بھی نہیں لگایا, دیکھا بھی نہیں ہے کیسے ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد اب یہ پتا چل گیا کہ وہ جو رنگ تھا نا, رنگ میچ کیا, وہ ہرا کوئی اور تھا, یہ سفید جیسا ہرا تھا. بلکہ یہ جب رانا صاحب یہ پرنٹنگ پریس والی بات جب سامنے آئی تو میں نے بھی اپنی ٹیم سے کہا کہ رانا صاحب سے ذرا پتا کریں کہ ان کا کوئی رہتے وہ فیصل آباد ہیں, پرنٹنگ پریس یہاں لاہور میں اور وہ بھی رائل پارک میں, تو مطلب آپ کو ایک پرنٹنگ پریس کی ضرورت پڑ گئی تھی. اس کاروبار میں کب سے آپ؟ نہیں, وہ میں اور جب لاہور آؤں گا تو آپ کے ساتھ دونوں مل کے پہلی دفعہ وہاں جائیں گے کہ کیا ہے جی. دیکھیں پروپیگنڈا بہت ہو رہا ہے, لیکن حقائق جو ہیں اس کا جو ریزلٹ ہے وہ ٹریبیونلز میں یا عدالتوں میں نکلے. ٹھیک. اظہر صدیق صاحب, چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ, کیا اس سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف جو کہتی ہے کہ جی ان سے ان کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے, وہ مینڈیٹ واپس آ جائے گا؟ اور یہ جو ایک پوائنٹ ہے کہ جی آپ کی جماعت کے ہی فیصلے ہیں یہ, اور آپ ہی کی جماعت نے چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کی تھی جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہیں. بہت شکریہ. آپ کو یاد ہوگا کہ شیطان بھی رب پاک نے پیدا کیا نا, تو شیطان نے بات نہیں مانی تھی, اور آپ کے سامنے ہے حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے, جب کہا کہ ایسا کام نہیں کرنا, غلطی کی تھی, اس غلطی کا پھر کیا خمیازہ بھگتنا پڑا. تو یہ جو کہنا نا اس پہ یہ پرابلم بڑا اچھا, اصل پرابلم یہ ہے کہ نا تاریخ میں یاد نہیں ہے آپ کو. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا استعفیٰ, جسٹس اعجاز الحسن کا, اپنا چیئرمین نیب کا, یہ کن کن کے استعفے. یہ تو اتنے استعفے, ان کی یادداشت بڑی کمزور ہے. اس کی بھی ایک پریس لگا لینی چاہیے. کس نے کہہ دیا کہ رانا احسان یہ ہے؟ کوئی رانا احسان اور بھی تو ہو سکتا ہے نا. اس صفائی دینے کی کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ بیٹھ کے وہ تحقیقات سامنے آ جائیں گی؟ پہلی تو بات سمجھیے گا, میں سمجھتا ہوں یہ بالکل مطالبہ جائز ہے. جائز اس لیے ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے اگر آپ دیکھیں, بلکہ آپ ڈسکا کے الیکشن سے دیکھ لیں, یہ وہی الیکشن کمیشن ہے نا کہ جس کو عمران خان نے تعینات کیا تھا. ڈسکا کے الیکشن میں کیا ہوا؟ پاکستانی تاریخ میں نگران جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں, کس تعداد میں پاکستان تحریک انصاف, اگر الیکشن کمیشن ان کی اپنی مرضی کا ہوتا تو آج بہت کچھ ہو رہا تھا فیور. وجہ کیا ہے؟ کچھ جن کی مرضی کا وہ ہارے کو پتا ہے, اور وہ ہارے کو پتا ہے وہ فیویکول کا کام ہے. فیویکول میں بار بار کہتا ہوں, آپ لوگ مت پوچھیے گا کہ فیویکول کیا ہے. وہ آج بلاول بھٹو صاحب سے بھی سوال پوچھا گیا تھا تو وہ نالاں ہو گئے اس بات کے اوپر. سمجھنا یہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں, میں نے پٹیشن ایک مکمل کر دی, آج میں نے فائل کی تھی, وہ نہیں فائل ہو سکی AOR کی طرف سے, اور وہ انشاءاللہ کل فائل ہوگی. اس میں نے سوال کیا اٹھائے ہیں؟ میں نے سوال یہ اٹھایا کہ 2 سال سے جتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں, کیا صرف ایک سیاسی جماعت کی ہوئی ہیں یا صاحب تمام سیاسی جماعتیں ہوئی ہیں؟ جنہوں نے پریس کانفرنسیں کی, کیوں کی گئی؟ چلے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے الیکشن کا میں رکھ دیتا ہوں, نامینیشن پیپر کس تعداد میں ریجیکٹ ہوئے. 859 سیٹیں ہیں, 859 سیٹوں میں سمجھیے گا. پھر اس کے بعد الیکشن اپیلیں ہوئی نامینیشن پیپر کے اگینسٹ, وہ تعداد سینکڑوں میں ہے. پھر اسی کو چھوڑ دیں. اس کے بعد پھر ہائی کورٹ میں ریٹیں ہوئی, اس کے بعد وہ سینکڑوں میں ہے. سارا ریکارڈ جو ہے نا کورٹوں میں پڑا ہے. میں نے کہا منگوا لیا جائے اپنا سپریم کورٹ کو, میں نے کہا پھر اس کو چھوڑیں. آپ ابھی جو کہہ رہے ہیں نا درجنوں میں ہے, وہ کس نے کہہ دیا درجنوں میں 45-47 کا ایشو ہے؟ اس وقت تک تقریباً 200 کے قریب مختلف پٹیشنیں الیکشن کمیشن میں جا چکی ہیں جو ریکارڈ کے اوپر ہے.
وہ ڈیٹا منگا لیا جائے, سارا کچھ سامنے آ جائے گا. اتنی پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ اور الیکشن کمیشن ہمارے ٹیکسوں کے پیسے سے پل رہا ہے, ہمارا حرام کا پیسہ نہیں ہے. ہم نے اس لیے پیسہ نہیں دیا کہ آپ بیٹھ کے یہاں پر دھاندلی کو پروموٹ کرائیں, دھاندلی کو کنٹرول نہ کریں, صاف شفاف الیکشن آپ کرا نہ سکیں. تو صاف شفاف الیکشن کرانا جی تو آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے. آئین کے آرٹیکل 218(3) نے کہا ہے, 220 کے تحت اسسٹنس کرنا تھا. کمشنر لیاقت چٹھا کہاں ہے بیچارہ؟ وہ 3 دن سے غائب کر دیا گیا. اسی طرح غائب کر دیا گیا جس طرح اعظم خان کو غائب کیا گیا, اسی طرح غائب کر دیا گیا جس طرح خاور مانیکا کو غائب کر دیا. پاکستان میں کہاں صاف شفاف الیکشن ہے؟ اور یہ گریبان جھانکنا پڑے گا ہم سب کو, کہ ہمیں سوچنا پڑے گا. ہم پاکستان کو مساق پاکستان کی اگر ضرورت تھی تو یہ ایک ٹائم تھا کہ آپ بیٹھ کے ایک ایسا کام کرتے کہ جس سے ملک میں جمہوریت پروان چلتی. لیکن آپ نے ووٹ کو عزت تو دی نہیں, آپ نے عزت دی کرپشن کو, آپ نے عزت دی اقرا پبری کو. بالکل آپ نے ابھی لیاقت علی چٹھا صاحب کی بات کی ہے. اظہر صدیق صاحب, مظہر اللہ صاحب, آپ ماشاءاللہ بڑے باخبر آدمی ہیں. یہ کمشنر راولپنڈی ڈویژن, سابق کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا صاحب کے بارے میں کوئی کہتا ہے جی یہ پی ٹی آئی سے جڑے ہوئے ہیں, کوئی کہتا ہے جی یہ تصویریں دیکھیں حمزہ شہباز کے ساتھ, کوئی تصویر لے آتا ہے زرتاج گل صاحبہ کے ساتھ, اور پھر کہتے ہیں کہ جی نفسیاتی آدمی ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی انہیں بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں, ان کے ساتھ وہ فیصل آباد میں رہے بھی ہیں کہ کمشنر یا کسی اور عہدے پر فائز رہے ہیں. اور پھر یہ کہ جی ان کے پاس ہے کچھ نہیں, بس وہ سوشل میڈیا سے انہوں نے اس کا اثر لیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ٹویٹر بھی بند ہے پچھلے 3 دن سے. آپ بتائیے کیا واقعی وہ نفسیاتی ہیں اور ان کے پاس کچھ ہے بھی, یا صرف بس ایسے ہی آ کر انہوں نے پریس کانفرنس کر دی؟ نہیں, دیکھیے علی ممتاز صاحب, جو لیاقت علی چٹھا ہے ان کا نام بڑے کامیاب افسروں میں لیا جاتا ہے. ایک تو پنجاب کی بیوروکریسی خاص طور پر گواہ ہے کہ لیاقت علی چٹھا جہاں جہاں رہے انہوں نے وہاں تعمیراتی کام بہت کروائے, اور انہوں نے جم خانہ کی طرز پر کلب بنائے, گجرات میں بھی بنایا, جدھر جدھر وہ ڈیرہ غازی خان میں بنوایا, سرگودا میں بنوایا, جدھر جدھر وہ ڈپٹی کمشنر یا کمشنر رہے. اب اگر ایک بات فرض کریں ان کی مان لی جائے, رانا ثناء اللہ صاحب کی یا دوسرے لوگوں کی, کہ وہ پاگل ہے, تو پھر آپ بڑے مجرم ہیں کہ آپ نے ایک پاگل کو کمشنر کیوں لگائے رکھا. تو اس جرم کا حساب تو آپ سے ہونا چاہیے, آپ کو لٹکا دینا چاہیے اسی چکر میں کہ آپ نے ایک پاگل شخص کو کیوں تعینات کیا. آپ دیکھیے ایک رات پہلے تک وہ بڑے صحت مند تھے, جو ہی وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ پاگل ڈکلیئر ہو جاتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ان کے پاس بہت سی ریکارڈنگز موجود ہیں. اچھا, لیاقت چٹھا کے پاس ریکارڈنگز موجود ہیں, کون کون لوگوں نے کہتے رہے کون نہیں. ابھی رانا احسان صاحب نے بات کی کہ انٹرنیشنل میڈیا کو جی دکھایا گیا. دیکھیے انٹرنیشنل میڈیا تو اس سے پہلے ہماری بدنامی ہو چکی تھی, ہم بحیثیت قوم بدنام ہو چکے ہیں. پی ٹی آئی نے اس کی تعیناتی کی یا کس نے کی, وہ تو بانی چیئرمین جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ بتا بھی چکے ہیں کہ کون سی شخصیت ان کو لے کر آئی تھی. وہ شخصیت وہی ہے جس نے خواجہ آصف کو فون کر کے جتوایا تھا, اور اس دفعہ پتہ نہیں جن کا ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ذکر کیا. جی مولانا صاحب نے بھی ذکر کیا ہے. اس دفعہ خواجہ صاحب پتہ نہیں کس کے فون سے جیتے ہیں. ویسے مجھے کوئی اس طرح کی جعلی سیٹ دے, جعلی مینڈیٹ دے, تو میں علی ممتاز صاحب, اظہر صدیق صاحب اور رانا احسان صاحب, میں ایسی سیٹ پر تھوک کے آ جاؤں, اس لیے کہ جعلی مینڈیٹ قبول نہیں کرنا چاہیے. میں ڈیرہ غازی خان کے سردار جاوید لونڈ کو شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا بھائی میں نہیں جیتا, میں یہ سیٹ نہیں لیتا. میں کراچی کے حافظ نعیم الرحمان کو شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے جعلی مینڈیٹ قبول نہیں کیا. میں اسی طرح لشکری رئیسانی کو اور محمود خان اچکزئی سمیت ایسے لوگوں کو شاباش دیتا ہوں جنہوں نے جعلی مینڈیٹ قبول نہیں کیا, اور ایسے لوگوں پہ 3 حرف بھیجتا ہوں جو جعلی مینڈیٹ لے کر اکڑے پھر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں یہ ہر طرح سے ناکام ہوئے ہیں. کچھ باتیں اظہر صدیق صاحب نے کر دی. دیکھیے الیکشن سے پہلے بہت کچھ ہوتا رہا, کیا ان کے علم میں نہیں تھا کہ لوگوں سے کاغذات چھینے جا رہے تھے؟ اور وہ جو لوگ محروم ہو گئے, کاغذات جمع نہیں کروا سکے, ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ان کو آئین پاکستان یہ حق نہیں دیتا کہ وہ الیکشن لڑ سکے.
اور پھر کچھ لوگوں کے مسترد کر دیے گئے اور لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں دیا گیا. یہ سب کچھ چیف الیکشن یہ لیاقت علی چٹھا صاحب کے معاملے کا اب کیا ہوگا, اس کا کلائمیکس کیا ہوگا؟ دیکھیے اکیلے لیاقت علی چٹھا نہیں, اس طرح کے اور بھی افسران ابھی سامنے آئیں گے. اچھا, اس طرح کی باتیں سامنے آئیں گی. تو ان کا عدالت پر اب بوجھ ہے, عدالت فیصلے کرے گی. فارم 47 فارم 45 کی باتیں کر رہے ہیں, تو میں تو کہتا ہوں فارم 46 کی بھی بات کریں, جو بیلنس شیٹ ہے کہ کتنے ووٹ یوز ہوئے کتنے نہیں ہوئے. یہ اظہر صدیق صاحب بہتر جانتے ہیں. ایک دفعہ سپریم کورٹ میں یہ کیس چلا تھا تو حفیظ پیرزادہ نے اسی فارم کا مطالبہ کیا تھا, اور پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل لاجواب ہو گیا تھا. تو میں تو رانا صاحب چونکہ اچھے آدمی ہیں, ان کے والد بھی بہت اچھے آدمی تھے, اپنی پارٹی کے لوگوں کو سمجھائیں کہ لوگوں یہ جعلی مینڈیٹ والی اسمبلی جو ہے, آپ نے فورم کی بات کی, کیا سینٹ فورم نہیں ہے؟ سینٹ ایوان بالا ہے, وہاں سے مطالبہ ہوا ہے اس کے استعفے کا, چیف الیکشن کمشنر کے کا. اس نے قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, جعل سازی کیا, فراڈ کیا اس نے. یہ ہوتا کون ہے؟ ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ادھر ادھر کرنے والا اور جعلی لوگوں کو جتوانے والا اور جعلی اسمبلی بنوانے والا. اس کے گلے میں تو رسا ڈالنا چاہیے. ابھی وقفے پہ جاتے ہوئے آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ درست ہے کہ الیکشن سے پہلے چیف الیکشن کمشنر اپنا استعفیٰ لکھ کر جمع کروا چکے ہوئے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر سامنے آ جائے گا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن میری قوم کے ساتھ فراڈ ہوا ہے. میرے معزز ادارے اس شخص کی وجہ سے بدنام ہوئے ہیں انٹرنیشنلی. میں جن اداروں پہ فخر کرتا تھا یا کرتا ہوں, ان کو بدنام کیا اس شخص نے. کیا ہمارے ہمسائیگی میں 8 دن انتظار ہوتا ہے, 12 دن ہوتا ہے؟ انڈیا میں ای وی ایم پہ الیکشن ہوتا ہے, ایران میں ای وی ایم پہ ہوتا ہے, تو یہاں کیا بیماری تھی؟ یہ وہی لوگ مخالفت کر رہے تھے جنہوں نے دھاندلے کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک, لاہور ہائی کورٹ بار کا یہ اظہر صدیق صاحب گواہی دیں گے کہ یہاں ای وی ایم پہ الیکشن ہوتا ہے, 5 منٹ بعد رزلٹ آتا ہے, نہ دھاندلی کا شور نہ کوئی اور گڑبڑ. تو بابا آج نہیں تو کل یہ چیف الیکشن کمشنر نے اتنی بڑی دشمنی کی کہ لوگ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر آگے جا رہے ہیں. ان صاحب نے کیا فرمایا کہ فون سروس ہی بند کر دو, انٹرنیٹ ہی بند کر دو, سب بند کر دو بابا. ٹویٹر بند کر کے, یہ وہی بات ہے کہ بلی آ جائے تو کبوتر آنکھیں بند کر لے. آپ نہیں چل سکتے, دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینی ہے. جعلی مینڈیٹ کون قبول کرے گا؟ مطلب نہیں قبول کرے گا. ایک بریک لینی ہے جی, بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. کی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے رانا احسان افضل صاحب, یہ لیاقت علی چٹھا صاحب کا معاملہ, کمشنر یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں لگے راولپنڈی ڈویژن میں, اور تب سے لے کر اب تک یہ راولپنڈی ڈویژن کی کمشنر ہیں, اور سب کو معلوم تھا کہ کیسے آدمی ہیں, نفسیاتی ہیں. تو کیا پہلے معلوم نہیں تھا؟ اچانک تو نفسیاتی نہیں ہو گئے. اور رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں انہیں جانتا ہوں. تو اگر رانا ثناء اللہ صاحب انہیں پہلے سے جانتے ہیں کہ نفسیاتی ہیں, تو پھر کیئر ٹیکر دور میں جب یہ راولپنڈی میں لگائے گئے تو اس وقت تو انٹیریئر منسٹر بھی رانا ثناء اللہ صاحب تھے, اور ان کی طرف سے جو لگائے گئے الزامات ہیں ان پر آپ کی پارٹی یہ نہیں کہہ رہی کہ جی ان الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے, آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے جی ان کی تحقیقات کریں. یہ دیکھیں, پی ایم ایل این نے یہ ضرور کہا ہے کہ انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں اس کی تصدیق ہونی چاہیے ہے. انہوں نے بڑے سنگین الزامات چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر لگائے, انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کے اوپر الزامات لگائے. بالکل انہی چیزوں کی تحقیق ہونی چاہیے ہے کہ تو پھر اگر چیف الیکشن کمشنر پر یا چیف جسٹس پر اگر الزام انہوں نے لگایا ہے تو پھر جو انکوائری ہونی ہے, تحقیقات ہونی ہے, وہ الیکشن کمیشن ہی کروا رہا ہے. مطلب ڈی آر اوز کو بلا کر ان کی اسٹیٹمنٹس لی جا رہی ہیں, جن پر الزام لگا ہے وہی انکوائری کریں گے. تو کیا کیسی فیئر انکوائری ہوگی وہ؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہاں یہ ہے نا کہ الیکشن کے جہاں ووٹر جب ووٹ ڈالنے نکلتا ہے, اس کا ووٹ ڈلتا ہے, وہاں پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں, پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے, پھر اوپر ڈی آر او ہوتا ہے, آر او ہوتا ہے, وہاں چیف جسٹس کا رول کہاں موجود ہے؟ تو یہ وہ ایویڈنس پیش کریں گے, جو بھی ان کے پاس ایویڈنس ہوا وہ میرے خیال سے وہ اس کے مطابق انکوائری چلنی چاہیے. لیکن پوری اس معاملے کے اندر نہ کوئی کمشنر کا رول ہے. اگر کمشنر باس ہے تو یہاں مجھے بتا دیں کہ کون سا
ادھر ایسا ماحول ہوتا ہے کہ جو سی پی او آر پی او ہوتا ہے وہ جو کمشنر ڈکٹیشن دے گا اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے، یا جو کمشنر کی ڈکٹیشن ہوگی اس کے مطابق ڈی سی نے چلنا ہوتا ہے. سارے کیوں نہیں چلتے رانا صاحب؟ کمشنر کے احکامات تو ڈی سی اور اے سیز تک، اے ڈی سی وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں نیچے، ان پر وہ ان کے احکامات چلتے ہیں. ایسے امکانات نہیں ہوتے کہ آپ انلیگل کوئی آرڈرز دیں اور وہ مان جائیں. یہ تو ساری اب جب تحقیق ہوگی تو یہ معاملات نکلیں گے آگے. بہرحال جو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے انہوں نے پی ٹی آئی میں ایک طریقے سے شمولیت کا ایک رستہ نکالا، تو جو سچ ہوگا وہ آگے انکوائریز میں پتہ لگ جائے گا. باقی دیکھیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کا آپ مینڈیٹ چوری کریں یا کسی کے آپ جو ہے الیکشن ریگ کریں، اس سے بدترین کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ثابت جو ہے وہ عدالتوں میں ہونا ہے، یہ ثابت الیکشن ٹریبیونل میں ہونا ہے، یہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے ثابت نہیں ہونا، یہ کسی ٹاک شو میں ثابت نہیں ہونا، یہ کسی پبلک فورم پہ ثابت نہیں ہونا، یہ عدالتوں میں سیٹل ہونا ہے معاملہ. تو وہاں سیٹل ہو، اور اگر ایسا ہوا ہے میں بھی کنڈیم کرتا ہوں. کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تو پورا پروسیس جو ہے وہ ایک طریقے سے کہہ لیں کہ اس کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. اور اگر ہوا ہے جو ابھی حالات چل رہے ہیں رانا صاحب، جو حالات چل رہے ہیں کہ ملک میں ہم چاہ رہے تھے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، سیاسی استحکام ہوگا، ہم عدم استحکام اور بے یقینی سے نکلیں گے. ان الیکشنز نے تو ہمیں مزید جو ہے وہ بے یقینی کی ایک کیفیت میں گھسا دیا ہے، وہاں پر ہم جا کر بیٹھ گئے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ 2018 کا الیکشن ہمارا کلیم ہے رگڈ تھا. آر ٹی ایس بٹھایا گیا، ہمارے 35 شیر کے نشان کے لوگ جیپوں پہ چلے گئے، لیڈرشپ کو قید ہوئی، سب کچھ ہوا. لیکن ہم نے اسمبلی میں جا کے اپنا جو ہے وہ شور مچایا. ہم نے الیکشن ٹریبیونلز میں اپنی پٹیشنز دائر کی. ہمیں بھی انصاف کوئی فوری نہیں ملا، بہت تاخیر سے ملا یا بہت تاخیر سے سنوائی ہوئی. بہرحال ہم نے اس سسٹم کو سپورٹ کیا کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ملک کے لیے اسٹیبلٹی ضروری ہے. تو ہم نے نہ دھرنے دیے، نہ ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے جو ہے کیا. لیکن یہ جو جماعت ہے اس کا ایک طرز ہے. اس نے آئی ایم ایف کو بھی خط لکھا تھا، اور وہ اس خط میں جب آئی ایم ایف کی سخت ضرورت تھی اس ملک کو، تو خط لکھا کہ 2 صوبے اس معاہدے کے اندر نہیں شامل. پھر آڈیو لیکس بھی سنی کہ کس طرح کی ڈسکشن ہوئی. پھر اس ملک میں ہم نے دیکھا کہ سائفر کے اوپر جعلی سیاست کی گئی، جعلی پروپیگنڈا بنایا گیا، کس طرح میر جعفر میر صادق کے نعرے لگائے گئے، اور 9 مئی کا واقعہ ہوا. آج بھی آپ دیکھیں یہ جو ووٹوں کا یہ جو پرنٹنگ پریس والا معاملہ ہے، اس سے گھٹیا کیا حرکت ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے ایک فیک سٹیج ڈرامہ کریں. اور یہ اب تو وہاں وہ تو ابھی ریسنٹلی یہ خبر چل رہی ہے کہ وہ بندہ بھی مل گیا جس کا وہ پرنٹنگ پریس ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے کوئی پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں. تو جب آپ اس حد تک آپ پروپیگنڈا مشین کو لے جائیں تو یہاں آپ ویئر ول یو ڈرا دی لائن. اظہر صدیق صاحب، یہ ابھی مظہر برلاس صاحب نے بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ فارم 45 کی بات تو ہو رہی ہے، اس کے بعد فارم 46 ہے. فارم 46 کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا پی ٹی آئی کے کسی بھی امیدوار کی طرف سے کہ جی فارم 46 بھی منظر عام پر لے کے آئیں، جس سے پتہ چل جائے گا کہ یوز ووٹس تھے، ان یوزڈ کتنے تھے کسی بھی پولنگ سٹیشن پر. بہت شکریہ. وہ نادان، یعنی آپ کہتے رہے پیار محبت سے ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. تو یہ بات بڑی سیدھی سی ہے جو سمجھنے والی ہے، اور اس کو عام آدمی سمجھ جائے تو بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے. پہلے تو میں بتا دوں، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا پرنٹنگ پریس، وہ کئی کیسز ایسے ہیں نا جو سپریم کورٹ میں گئے. ایک کیس میرا بھی گیا، اپنا طاہر اقبال کے بھائی زاہد اقبال تھے، پی پی کے الیکشن میں جیسے آؤٹ کیا گیا تو ان کے نا سپریم کورٹ نے کہا کہ پتہ کرایا جی وہ بیلٹ پیپر وہ چھپ چکے ہیں. انہوں نے کہا جی بڑا زبردست بیلٹ پیپر ہے، بڑا سیکیورٹی فیچر ہے اس کے. کوئی اس کی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو کوئی بھی چھاپ رہا تھا، آخر وہ بیلٹ پیپر جو سیکیورٹی فیچر والا باہر آیا، اس کو بالکل ہو بہو اس کی کاپیاں بنی، اور صرف ایک حلقے نہیں کتنے حلقوں کے تھے. تو اس کے بعد الیکشن کی کیا کریڈیبلٹی رہ گئی؟ یعنی آخر پلیٹ بنی اس کی، وہ بیلٹ پیپر پورا ایک آیا نا، کہیں سے بھی آیا نا باہر، وہ آیا باہر آگے بنا باقاعدہ چھپا، اور مانسہرہ کا بھی یہاں آ گیا. کمال کی بات یہ ہے، سب سے زبردست جو بات ہے یہ سمجھنے کے لیے. اور دوسری بات سنیے گا، اللہ یہ سارے شو ڈالے الیکشن ٹرائبیونل،
इलेक्शन ट्राइब्यूनल का क्यों? ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल तो इलेक्शन के प्रोसेस का बाद है। ये तो जिस दिन वोट पड़े हैं वहां देख लिया सबने कि क्या हाल हुआ। तमाम मीडिया चैनल दिखा रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 45 फॉर्म के मुताबिक जीत रही थी। अच्छा, ये फॉर्म 46 की जो अभी बात रेज की है मजहर बरलास साहब ने कि जी फॉर्म 46 की बात होनी चाहिए, मैं उसकी तरफ आता हूं। देखिए, फॉर्म 46 वजह ये है कि हम उसकी तरफ भी हमने जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो चीजें गई हुई है ना, वो हमने पॉइंट रेज किया हुआ है और बड़ा अहम पॉइंट है जो मजहर बरलास साहब कह रहे हैं। लेकिन इन्होंने वहां की बजाय ना, देखे ये आपके पास सबूत आ गए हैं कि ये बैलेट पेपर इस तरह बाहर छपे हैं और ठप्पे लग के बाद में चेंज हो गए। यानी ये कौन सा है कि जो बैलेट पेपर अंदर जो ओरिजिनल जारी हुआ है, ओरिजिनल तो चेंज नहीं हो सकता था ना। ओरिजिनल अगर मेरा वोट पड़ा हुआ है, अगर आपने किसी और का वोट चेंज करना वो तो कैंसिल हो जाएगा। हुआ क्या है कि ये बैलेट पेपर एक जो फालतू छापे गए हैं, वो फालतू छापों का डाटा आना जरूरी है कि वो जितने फालतू छापे हैं वो किधर है बैलेट पेपर, जरा समझने की बात है। और लेकिन होगा क्या, हुआ ये है कि बाहर छपे हैं इसी तरह प्रिंटिंग प्रेसों के अंदर, और वही जाकर चेंज हुए हैं। अब इससे आगे चलते हैं बात को। फॉर्म 45 सिर्फ मेरे पास नहीं है, मैं एक बात कर रहा हूं। जैसे शोएब शाहीन का हल्का देख ले, मुस्तफा नवाज खोखर के पास है, तहरीक लबैक पाकिस्तान के पास मौजूद है, पीपल्स पार्टी वालों के पास मौजूद है, और वही फॉर्म 45 जो हमारे पास है उनके पास है। यानी यहां से तो कोई डाउट नहीं है। और किसने कहा इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाना है? ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल जाने का काम नहीं है, ये सिर्फ 2+2 का इशू है। फॉर्म 45 सामने है, इलेक्शन कमीशन के सामने खुले लाए, रिपोर्ट लेके आए, वहां पर फॉर्म 45 सामने रख दें और उसको खत्म कर दें। क्वेश्चन तो अगली बात है ना कि वहां जाली है या असली है या नकली है। वो फॉर्म 45 से अगले प्रोसेस की तरफ जाएंगे, वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल। ये चाहते यही है कि ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चला जाए, मामला सो जाए। और मैं बार बार इसलिए बात कहता हूं कि नहीं, यहां इस इलेक्शन, और ये आपने एक और बड़ी जबरदस्त बात की, इंक्वायरी वो लाके चट्टे की कॉल कर रहा है इलेक्शन कमीशन पे एतराज है, नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन कॉज। भाई वो किस कैपेसिटी में कर रहे हैं? और मैं तो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होता रहता हूं, और ये भी सोचना पड़ेगा कि एक रिटायर्ड आदमी को, भाई यहाँ यंग और एनर्जेटिक लोग लगाए यहाँ पर, ये क्या आपने वो तकरीबन 65 साल रिटायर होता है और उसके बाद जाके वहां जाके ओहदे पे बैठ जाता है। ठीक है, वहां रिटायरमेंट साहब मुझे एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, मैं एक वक्फा ले लूं जी। वक्फे के बाद जब वापस लौट कर आएंगे तो डीसी इस्लामाबाद की बात भी करेंगे। और जो बिलावल साहब ने आज इस बात पर नाराजगी का इजहार किया जब उनसे ये कहा गया कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई समझौता कर रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि आपके पास कोई सबूत है, सबूत लेकर आए। इस पर चूंकि अजहर सदीक साहब हमारे साथ हैं तो मैं उनसे इसी कॉन्टेक्स्ट में पूछूंगा कि ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होती है, और क्या इस बात को लेकर जो बिलावल साहब ने कही कि जी आपके पास कोई सबूत है, वहां पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या अप्लाई होती है? इस पे बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। मजहर बरलास साहब, ये डीसी इस्लामाबाद, इनके पास क्या गिदड़ सिंगी है? ये इनको इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि इनका तबादला कर दें, नहीं तबादला हुआ, फिर इनको तौहीन अदालत में अदालत बुलाया जाता रहा, नहीं अदालत गए, गिरफ्तारियों से मना उससे पहले किया गया था, तब भी बाज नहीं आए, उसी की वजह से फिर ये तौहीन अदालत का केस शुरू हुआ, और अब उनकी गिरफ्तारी के लिए कह दिया गया है चारों आईजीज को, इस्लामाबाद की आईजी को, डीजी एफआईए को भी, और लगता नहीं है कि वो पकड़ाई देंगे। अच्छा, ये डीसी इस्लामाबाद से पहले थोड़ी सी बात अगर मैं कर लूं, जो जिस पॉइंट पे आपने तवज्जो दिलाई है, ये तो ऐसे ही है जो इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कर रहा है कि कातिल जो है वो फैसला करे कि कत्ल कैसे हुआ या नहीं हुआ या किसने किया। तो आपने कातिल को तो बिठा दिया है इंक्वायरी करने पर कत्ल की, तो ये मेरा ख्याल है इंसाफ के सिस्टम के खिलाफ है। और जो साइफर की बात बड़ा अच्छा किया राना साहब ने, याद करा दिया। मुझे तो वो लीडर भी याद आ गए जो कहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अब दूसरे मुल्क हमें साइफर नहीं भेजते, वो दूसरे मुल्क नाराज हो गए हैं, गुस्ताखी कर रहे हैं, उन्होंने अब चीफ मिनिस्टर बनना है पंजाब का। तो बन जाए जी चीफ मिनिस्टर, पता नहीं बने या न बने। अभी जब अगर फॉर्म 45 के जरिए फैसला हो गया तो चीफ मिनिस्ट्री नहीं लब मिलेगी, वो ख्वाब रह जाएगी, क्योंकि जो जीते हुए लोग हैं वो बहुत कम हैं। ये आपका तज्जिया जितवाए गए, ये आपका तज्जिया खबर है? बस मेरा ख्याल है अच्छा, कि जो जीतने वाले हकीकत में जब जीत गए तो इनके पल्ले कुछ नहीं रह जाएगा। देखिए, जाली मैंडेट को लोग कबूल नहीं करते, बाहर के लोग भी कबूल नहीं करते,
اور بیرونی دنیا کیسے قبول کرے گی؟ آپ کا ووٹر کچھ کہہ رہا ہے، آپ نے جتوا کسی کو دیا ہے۔ اب آپ ایک اور بات دیکھیے، علی ممتاز صاحب اور اظہر صدیق صاحب، کہ لاہور مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے۔ لاہور سے جو ان کے بڑے بڑے لیڈر ہیں، کوئی 2000 کی لیڈ سے جیت رہا ہے، کوئی 4000 کی لیڈ سے جیت رہا ہے، اور واہ جی واہ، پنڈی اسلام آباد میں تو کمال ہی ہو گیا کہ وہاں ان کے جیتنے والے جو بندے ہیں وہ 50 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے ہیں۔ تو چٹھا صاحب روئے نہ تو کیا کریں، چٹھا صاحب پیٹے نہ تو کیا کریں، کہ لاہور جو ان کا مرکز ہے وہاں سے ان کے بڑے بڑے لیڈر، ایک بڑے لیڈر صاحب تو ہار گئے نا، ان کی جگہ تو پھر آر او جو رزلٹ نہیں دے رہا تھا، آر او کو تبدیل کیا گیا اور اس کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد کو ہروایا گیا، تو ان کے جو باقی لوگ بھی جیتے۔ لاہور ان کا گڑھ ہے، اس سے کوئی 2000 کی لیڈ سے جیتا، کوئی 4000 کی۔ تو راول پنڈی میں میاں صاحب کو بنٹے کھیلتے تھے، یا راول پنڈی میں کوئی جادو کر رکھا تھا، اسلام آباد میں کوئی جادو کر رکھا تھا کہ وہاں ان کے بندے 50 ہزار، یعنی نواز شریف اتنے مقبول نہیں ہے جتنے حنیف عباسی مقبول ہو گئے، جتنا ملک عمران مقبول ہو گیا۔ او بابا کچھ خیال کرو، اس ملک پہ رحم کریں۔ اب آ جائے عرفان نواز ڈی سی جو میمن صاحب جو ہیں، عرفان نواز میمن، یہ جب ان کی حکومت آئی رجیم چینج کی، اب آپ نے ایک اور بات کر دی تھی نا کہ گواہی بلاول بھٹو سے پوچھی جا رہی ہے، تو رجیم چینج کی گواہی کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے دی ہے، ثبوت تو نہیں ہے نا۔ اس میٹنگ میں بلاول بھی بیٹھے تھے اور اس کی تصدیق ہے، اب باتوں میں ہی ہے نا۔ اب آ جائیے یہ ڈی سی، جب یہ رجیم چینج ہوا تو یہ ڈی سی دوست ہیں بیسیکلی شاہزین بگٹی کے، اچھا، سیاستدانوں میں ان کو لگایا گیا، اور پھر میمن صاحب تابع دار بن گئے، جس طرح بشیر میمن صاحب تابع دار بنے ہوئے تھے۔ یا عثمان انور صاحب؟ نہیں، عثمان انور تو میمن نہیں ہے۔ نہیں، میں ویسے بات کر رہا ہوں نا، میں تو اس وقت دو میمنوں کی باتیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ وہ میمن بھی تابع دار، بشیر میمن بھی تابع دار۔ تو تابع داری میں وہ چونکہ بڑے لوگوں کی تابع داری کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا عدالت کیا ہوتی ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ ملک سے چلے گئے ہوں گے، جا چکے ہوں گے، میرا خیال ہے وہ تیز آدمی ہیں، ان کو نکلوا دیا ہوگا۔ انہوں نے چھٹی کی درخواست دی ہوئی تھی، بڑے لیکن وہ تو ہاتھوں 22 والے تاریخ ہیں، سے تھی، تو ہو سکتا ہے وہ ملک میں ہو ہی نہ، اوکے۔ ایسا بھی ہے۔ تو عدالت میں یعنی کہ یہ کہا جائے گا کہ جی آپ کے حکم سے پہلے ہی وہ جا چکے ہیں، لہٰذا معذرت چاہتے ہیں، اور یہ معاملہ پھر کیا لڑک جائے لیکن گا؟ اب عدالتیں جو ہیں نا وہ جعل ساز لوگوں کے خلاف سخت رویہ اپنانے والی ہیں۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ جعل ساز جتنے بھی لوگ ہیں ان کے خلاف سخت رانا صاحب بھی ان لوگوں کو سمجھا دیں کہ بھائی جعلی مینڈیٹ چھوڑ دو، جو آپ کو نئی سیٹ ملی کیوں لیتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور ان کے خلاف ججز جو ہیں میرا خیال ہے بہت اچھے فیصلے کرنے والے ہیں ججز، اور آپ کو نظر آئے گا۔ ورنہ میں نے آپ ہی کے اس ٹی وی پہ کہا تھا الیکشن کے دوسرے دن کہ ایک بہت بڑی تحریک چلنے والی ہے۔ جی ہاں، اب کچھ کوارٹر سے پیغام آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اظہر صدیق صاحب کو بھی آئے ہوں کہ سر جی تحریک نہ چلنے دے، مہربانی کرے، لیکن تحریک نہیں تھمے گی، نہیں تھمے گی۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں جی آپ کی طرف عرفان صاحب۔ یہ ایک طرف تو عرفان نواز میمن کا معاملہ ہے ڈی سی اسلام آباد کا، دوسری طرف ابھی جو ہم بات کر رہے تھے بلاول صاحب کی کہ جی آپ کے پاس کچھ ثبوت ہیں، اور اس پر ابھی آپ نے مظہر اللہ صاحب کو سنا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا، وہ مولانا صاحب کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ وزن رکھتی ہے، کیونکہ وہ پی ڈی ایم کو بنانے والے تھے، پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، اور پھر اس کے بینیفیشری بھی تھے وہ۔ لیکن صرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہی نہیں، وہ راجہ ریاض صاحب نے بھی آ کر کہہ دیا ہے کہ مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ جی سب معاملات طے ہیں، ہمارے ساتھ بہت سے اور لوگ بھی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ دو گواہیاں کافی نہیں ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو میں یہ دہرانا چاہوں گا کہ دیکھیں عدالتوں سے جو بھی فیصلہ ہے وہ سب کو قبول ہونا چاہیے، یا یہ ٹریبیونل سے یہی رستہ ہے، اور یہ ورڈکٹ دے دینا کہ کسی نے مینڈیٹ چھینا ہے یا کسی کو نہیں، میں تو دیا آپ کی گیا ہے۔ توجہ دلانا چاہوں گا وہ راجہ ریاض صاحب کی سٹیٹمنٹ کی طرف۔ نہیں، میں صرف ایک پوائنٹ میں کرنا چاہتا ہوں، پھر میں ادھر میں آ اس جاتا لیے ہوں۔ تو راجہ ریاض کا بار بار پوچھ رہا ہوں رانا صاحب سے۔
دیکھیں میں راجہ ریاض صاحب کا تو وہ تو انہی سے ہی پوچھا جائے کہ کس نے ان کو گارنٹی دی تھی، کیونکہ اگر کسی نے دی تھی تو وہ تو پھر فیل ہو گئے، کیونکہ وہ بہت برے طریقے سے ہارے راجہ صاحب اپنی سیٹ جو ہیں وہ خود، تو وہ نہیں جیت سکے سیٹ، تو ایسی پھر گارنٹی کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا ان کو. تو میرے خیال سے کہ اسی سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی کوئی گارنٹی تھی تو وہ کام نہیں آئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جدھر جدھر لوگ جیتے ہیں وہاں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. کے پی میں انڈیپینڈنٹس جیتے ہیں وہاں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی جو ہے انٹیریئر سندھ میں جیتی وہاں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، وہاں ٹھیک ہے. کراچی سے ہار گئی وہاں کہتے ہیں دھاندلی ہوئی. نہیں جی ڈی اے والے یہ تو کہہ رہے ہیں سندھ میں ہوئی ہے. نہیں جی ڈی اے والے کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے تو نہیں کہہ رہے. جو جہاں سے ہارا ہے وہ جو ہے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اب اگر مولانا صاحب ہیں تو مولانا صاحب بھی وہ اس طرح کی پرفارمنس نہیں دے سکے الیکشن میں، تو وہ دھاندلی کی باتیں کر رہے ہیں. اب ہم یہ کہیں کہ یہ سب کچھ چھینا ہوا ہے، یہ سب کچھ دیا ہوا ہے، دیکھیں یہ چیزیں فیصلے ہونے دیں، عدالتوں کے تھرو ہونے دیں، اور جو ہوں گے پھر وہ قبول ہونے چاہیے. اگر کسی نے مینڈیٹ چوری کیا ہے اور وہ عدالت اس کو اوور ٹرن کر دیتی ہے، میرے خیال سے اس کے لیے اس سے بدترین شکست نہیں ہو سکتی کہ وہ اتنے وہ ایکسپوز ہو جائے. اور ایسا ہونا چاہیے اگر کہیں ہوا ہے. میں نہیں کہتا کہ یہ چیزوں کو کوئی بریک لگنی چاہیے یا ایسا نہیں ہونا چاہیے، پراپر اس کو انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے. وی ہیو گاٹ ٹو ٹیک انادر بریک اوور ہیئر. جی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹ کے آئیں گے تو ویل کنٹینیو. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی آپ کی طرف آتے ہیں اظہر صدیق صاحب. اظہر صدیق صاحب یہ سرکمسٹینشل ایویڈنس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے، چونکہ آپ قانون کو سمجھتے ہیں، اور یہ میں اس کانٹیکس میں پوچھ رہا ہوں کہ جو بلاول صاحب نے آج متی اللہ جان کے سوال پر بڑی ناراضگی کا اظہار کیا، جس پر انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتا کر رہے ہیں، تو اس پر انہوں نے کہا تھا جی ثبوت دیں. اچھا میری ایک بات سنیں گے، ثبوت خواجہ آصف نے دیا، آپ بھول گئے میرے خیال سے. خواجہ آصف نے کہا تھا اگست 2018 میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی، انہوں نے کہا تھا جی اپریل 2019 میں ہم سے رابطہ ہو گیا تھا. دوسرا ثبوت ہے کہ جو آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے حوالے سے جب ایک ہی پیج پہ سارے آئے تھے، اور اس کے بعد اور انہی دنوں کے اندر نواز شریف اس ملک سے باہر گئے تھے، 4 سال تک کسی نے پوچھا نہیں ہے. اور اگلا ثبوت ہے کہ نواز شریف خود کہتے تھے کہ میں لکھ کے دیتا ہوں میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں، میں آ رہا ہوں، اور ایک باقاعدہ اشتہاری ہونے کے باوجود ملک میں آ گئے اور بری ہو گئے. اس سے اور کیا ثبوت آپ لوگوں کو چاہیے؟ پھر بڑی بات جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے کھل کے کہہ دیا. پھر پی ڈی ایم کا بننا اور کیا رہ گیا؟ جنرل باجوہ صاحب کا کردار بڑا سامنے آ چکا ہوا ہے، اور ان کے پاس منہ چھپانے کے لیے اب جگہ نہیں ہے. اور اسی بات کا ثبوت ہے کہ پوری قوم نے ووٹ ڈال کے جب نکلے باہر سے، اور انہوں نے اس طریقہ کار کو پسند نہیں کیا. ہم چلتے اب مثال کے طور پر یہ سرکمسٹینشل ایویڈنس میں آتا ہے سب؟ جی بالکل آئے گا. یہ اگر یہ بات کوئی انکوائری اور انویسٹیگیشن میں اگر چلی گئی یا اگر کورٹوں میں آیا تو یہ ڈائریکٹ طریقے سے یہ ساری چیزیں ثابت کرے گی آپ کی اس بات کو. پھر چین آف ایونٹ ہے نا، چین آف ایونٹ ہے. یعنی مجھے میں جون 2019 کی بات بتاتا ہوں. اسحاق ڈار وہاں تھے، اور اسحاق ڈار وہاں لوگوں کو کہتے پھرتے تھے کہ میرے پاس ریکارڈنگ ہے جناب جنرل فیاض حمید کی، اور وہ رابطے میں ہم جنرل باجوہ سے تھے. یہ لوگ بتاتے ہیں وہاں، میں انگلستان رہ کے آیا ہوں. تو یہ بات نہیں ہے. آپ ذرا چیزوں کو سمجھیے گا. نگران سیٹ اپ آیا، الیکشن نہیں ہونے دیے گئے. کنہوں نے نہیں ہونے دیے؟ انہوں نے نہیں ہونے دیے. کون نہیں چاہ رہا تھا؟ فیویکول. اصل میں فیویکول نے جوڑ کے رکھا ہوا تھا ان سب کو. اب ذرا سمجھے. پھر آپ دیکھیں جو تعیناتیاں جتنی تعیناتیاں نگران سیٹ اپ میں ہوئی وہ نون لیگ کے لوگ ہیں کرتا درتا. لیاقت چٹھا کا پوچھ رہے، ان کی پوری فیملی نون لیگ کے اندر ہے، وہ تو ڈاؤٹ ہی کوئی نہیں ہے. کئی الیکشن لڑتے رہے ہیں. پھر آپ آ جائیں، آج آپ کو پتا ہے کمشنر لاہور کو V8 دی گئی. کس بات کی دی گئی V8؟ وہ اپنے محسن نقوی نے. کس بات کی؟ کہ جناب انہوں نے پوری لاہور ڈویژن میں بیٹھ کر جو گند مچایا، جو بیٹھ کر الیکشن جتوائے. کبھی ان لوگوں کو یاد رکھیے گا، جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے آپ کئی ججوں نے بعد میں معافی مانگی، یہ سارے معافی مانگیں گے قوم کے سامنے. ان لوگوں کو راتوں کو نیند نہیں آنی ہے. بالکل ٹھیک. مظہر اللہ صاحب 2 سوال آپ سے پوچھوں گا کوئکلی، کیونکہ پروگرام کو بھی ہمیں کنکلوڈ کرنا ہے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہمارے ہائی کمشنر ہیں لندن کے، وہ جو نواز شریف صاحب کو مشورہ بھی دے رہے تھے، بیانیے کے بتا رہے تھے کہ کیا بیانیہ ہونا چاہیے، ان کا کیا بنے گا؟
وہ بھی حضرت صدیق صاحب نے جیسے بتا دیا نا کہ معافیاں مانگیں گے، وہ بھی معافیاں مانگیں گے، پتہ نہیں کس کے کہنے پر کیا. اور یہ بھی بتا دیں کہ جیسے کہ وہ جج ارشد ملک کی ایک ویڈیو آڈیو آئی تھی کہ جس میں وہ ساری تفصیل بتا رہے تھے، اس طرح کچھ آروز کی بھی کوئی ویڈیو آڈیو ریکارڈ ہوئی بھی ہے؟ اچھی آروز کی بالکل ہوئی ہیں، وہ وقت آنے پہ آ جائیں گی. ہو سکتا ہے وہ پہنچا دی گئی ہوں کچھ جگہوں پہ. لیکن میں یہاں ایک بات علی ممتاز صاحب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صدر صاحب کی جو تازہ تقریر ہے جی ہاں، اس پہ بڑا دھیان دینا چاہیے قوم کو. دیکھیے انہوں نے فرمایا کہ ٹویٹر بند کر کے، مار دھاڑ کر کے آپ پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں کو سیاست سے دور کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کئی ملکوں کی مثالیں دی ہیں، لیکن کاش ہمارے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں یا بااختیار لوگ ہیں ان پر کوئی اثر ہو سکے. صدر صاحب کی تقریر بہت شاندار تھی آج. ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا مظہر اللہ صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. رانا احسان افضل صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. اظہر صدیق صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.